الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 82 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 86 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملائہم ان یفتنہم۔ تو موسیٰ پر کوئی ایمان نہ لایا مگر ان کی قوم میں سے کچھ ان کی اولادیں، کچھ لوگ، اور وہ بھی فرعون اور اس کے سرداروں کے خوف سے کہ کہیں ان کو کوئی فتنے میں نہ ڈال دیں، کسی بدمعاش میں نہ ڈال دیں۔ اس سے پچھلی رات میں ہم نے پڑھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا واقعہ جو ہے وہ شروع ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو حق کو پہنچایا، ان تک معجزات بھی ان کو دکھائے، لیکن انہوں نے ان کو جادو کا نام دے دیا اور جادوگروں کے لا کے ان کو مقابلے کی طرف وہ چل پڑے، بجائے کہ حق کو مانتے اس کو حق نہیں سمجھا بلکہ اس کو جادو کا نام دے کے اس کو ٹھکرا دیا۔ اسی کا سلسلہ مزید اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں لوگ زیادہ ایمان نہیں لائے مگر ان کے اولاد میں سے کچھ، یعنی کہ جو اصل بڑے بڑے تھے وہ تو نہیں لائے، لیکن ان کے اولادوں میں سے کچھ، ان کے آنے والی نسل میں سے کچھ لوگوں نے یہ بات مانی اور اس بات کو تسلیم کیا، مگر وہ بھی بس فرعون سے ڈرتے ڈرتے کہ فرعون کا اگر پتہ لگ گیا تو وہ ان کو مصیبت میں ڈال دے گا، کیونکہ وہ طاقت میں تھا اس وقت، تو اس کے خوف سے لوگ ایمان بھارت لے کے آئے۔ تو اللہ فرمائے گا وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، یقیناً بے شک فرعون جو تھا وہ زمین پر بہت ہی سر اٹھانے والا تھا، بہت ہی اپنے آپ کو طاقت میں تھا۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور وہ حد سے گزر جانے والوں میں تھا، یعنی اپنی سرکشی میں حد سے آگے بڑھا ہوا تھا، وہ کسی کو یعنی کہ چھوڑتا نہیں تھا۔ قرآن پاک نے بیان کیا کہ یہاں تک چلا جاتا تھا کہ جو لڑکے پیدا ہوتے تھے ان کو پیدا ہوتے ذبح کر ڈالتا تھا، ختم کر دیتا تھا، صرف لڑکیوں کو ان کی زندہ رکھتا تھا۔ اس قسم کی یعنی کہ حدیں اس نے کراس کر رکھی تھیں۔ تو یہاں بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام پر بہت کم لوگ یعنی کہ ایمان لائے، جو بڑے والے جن کو ڈائریکٹلی پیغام پہنچایا گیا انہوں نے تو جھوٹ کہہ دیا اور جادو کر کے ٹھکرا دیا، لیکن ان کے اولادوں میں سے کچھ لوگ انہوں نے بات کو تسلیم کیا۔ حق جو تھا پھر پتہ تو چلتا ہے، حق تو ان کو ہی پتہ لگ گیا تھا کہ اپنی سرکشی میں ان کو جھٹلا رہے تھے، لیکن جو ان کے اولاد میں سے تھے انہوں نے بات کو تسلیم کیا، لیکن ان کے بھی دل میں اسی کا ڈر ضرور بیٹھا ہوا تھا کہ فرعون کو پتہ لگ گیا، کہ سرداروں کو پتہ لگ گیا تو ہمیں مصیبت میں ڈال دیں گے۔ میں کہ وقال موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر یا قوم، اے میری قوم، یعنی کہ جنہوں نے بات کو مان لیا، موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہوئے کہ بات تو تم نے مان لیا ہے، تو قوم ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پہ ایمان لاتے ہو، کہ بات تم نے مان لیا، اللہ پر تم نے یقین کیا، بھروسہ کیا ہے، ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا، تو اسی کو توکل کرو، ان کنتم مسلمین، اگر تم فرما بردار ہو، مسلم ہو، یعنی تم نے بات کو تسلیم کر لیا، اللہ کے اوپر تم نے یقین کیا، اللہ پر ایمان لے کے آ گئے ہو، تو اب ڈرنے کی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب فرعون ہو یا کوئی سردار ہو ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب پھر اللہ کے اوپر توکل کرو، تم تو اللہ کی راہ میں آگے نکلے ہو، اب تمہاری حفاظت اللہ نہیں کرنے، تم اللہ کی ذمہ داری بن گئے ہو، تو اللہ تعالیٰ سے تم اسی کے اوپر توکل کرو، اگر تم ایمان لے کے آ گئے ہو اور تم مسلم اپنے آپ کو فرما بردار بنا کے رکھتے ہو تو اسی کے اوپر توکل کرو۔ فقال، انہوں نے جواب دیا اللہ توکلنا، کہ ہم اللہ کے اوپر توکل کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہمارا توکل اللہ کے اوپر ہی ہے، ہم اپنی جگہ پر اٹل ہم ڈٹے ہوئے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ قالوا علی اللہ توکلنا، رب پھر آ کے دعا بھی ساتھ کی، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، کہ ہمارے رب، ہمارے پروردگار، ہم ان ظالم لوگوں قوم کے لیے فتنہ نہ بنا دینا، کہ ہم ان کے ہاتھوں میں کھیلنا شروع دیں، ہم سے نہ کھیلنا شروع کر دیں، ہمیں طرح طرح کی آزمائشوں میں ڈال دیں، تو ہماری حفاظت اور ہمارا توکل تیرے پر ہی ہے۔ یعنی کہ سبق ہمیں چیز مل رہا ہے کہ جب ہم حق کے راستے پہ چلیں گے تو مشکلات بھی آئیں گی، حق کے راستے کے اوپر دقت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، مشکلات ضرور آتی ہیں، لیکن جب انسان اللہ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر انسان کو توکل بھی اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، تو اس اسباب بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے نکلنے کے، جو مشکلات آتی ہیں ان سے نکالنا بھی اللہ تعالیٰ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہی موسیٰ علیہ السلام درس دے رہے ہیں اپنی قوم کو یہاں پہ کہ تم اللہ کو ایمان لے کر آئے ہو تو اس کے اوپر توکل کرو گے، تم فرما بردار ہو۔ انہوں نے بھی آ کے جواب یہ دیا کہ اللہ توکل، ہمارا توکل اللہ کے اوپر، ہم اللہ کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں۔ ساتھ ہی دعا بھی اللہ سے کی کہ اللہ ہمارے ظالم قوم سے ہمیں کسی آزمائش میں نہ ڈالنے، لوگ تو ظالم ہیں ہی ہیں، حفاظت انہیں کرنی ہے ہماری۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور اپنے رحمت کے ساتھ ہمیں ان کافر قوموں سے نجات دے، یعنی کہ جو تیرے انکاری ہیں، تیرے حکموں کو نہیں ماننے والے، اپنی مرضیاں کرتے ہیں، یہاں پہ تو نے ان کو اختیار دے رکھا ہے، اس اختیار کے ناجائز استعمال کر رہے ہیں، ظالم ہیں، کافر ہیں، ان سے تو ہمیں نجات دے، اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں ان کو بچا لے۔ اور اس کے بعد پھر وہی ہوا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں بہت جگہ بیان ہوا ہے،
اللہ تعالیٰ نے کیسے جو ہے حفاظت فرمائی اور کیسے فرعون کو غرق کیا، اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اس چیز کو دہرایا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کا واقعہ اتنا زیادہ قرآن میں دہرایا گیا ہے بار بار کہ سب سے زیادہ سمجھ یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی واقعہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بار ریپیٹ نہیں کیا قرآن کے اندر۔ تو یعنی کہ اس چیز میں بھی ہمارے لیے نشانی ہے کہ اس واقعے کے اندر بہت سبق آموز جانے کا واقعہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کو دہرایا ہے، تو ہم دیکھیں اسے اور اپنی اسلام اس کے مطابق کریں۔ یہ مشکلات آئیں گی، جب اللہ کے لیے کھڑے ہوں گے، پریشانیاں آئیں گی، اس میں کوئی بڑے سب پر آئیں، آزمائشیں آتی ہیں، لیکن یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ سب سے زیادہ کسی پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ اللہ آزماتا ضرور ہے، لیکن انسان کی لمٹ کے اندر ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی آزمائش نہیں ڈالتا کہ انسان کی پہنچ سے باہر ہو جائے، انسان خود جو ہے وہ ثابت قدم رہے، بس اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ، اپنا تعلق مضبوط رکھے، اللہ تعالیٰ کو دعاؤں میں یاد رکھے، اور اس راستے پہ چلتا چلا جائے جہاں پہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، اس کے احکام کی پابندی کرتا جائے اور اس سے دعا کرتا چلا جائے، اللہ تعالیٰ یقیناً جو ہے وہ انسان کو مشکلات سے نکالتا ہے۔ اسی طرح آزمائشوں میں گزر گزر کے انسان جو ہے وہ پختہ سے پختہ تر ہوتا چلا جاتا ہے، اور اللہ کے نزدیک اس کے درجات سے بلند سے بلند تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے کی اور اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے، کیونکہ شیطان نے تو ظاہر حملے کرنے ہیں، اس نے تو ہر پورے چاہنا ہے کہ ہم صحیح راستے سے ہٹ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے اور ہمیں استقامت دے کہ ہم صحیح راستے پر صراط مستقیم پر چلیں، شیطان کے فتنے فساد سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔